السلام علیکم، میں ہوں ام حاذق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جب انسان اپنے آپ کو سب سے برتر سمجھتا ہے تو وہ صرف تکبر نہیں، ایک سائیکولوجیکل ڈیزیز کا شکار ہے۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسے شخص کی جس کو قرآن نے تکبر اور نفس پرستی کی مثال بنا دیا، فرعون۔ لیکن فرعون صرف ایک پرانی کہانی نہیں، ایک مائنڈ پیٹرن ہے جو آج بھی لوگوں کے اندر زندہ ہے۔ اس کے پاس فوج تھی، دولت تھی اور حکومت تھی، لیکن اس کا سب سے بڑا نشہ تھا کنٹرول۔ وہ کہتا تھا میں تمہارا سب سے بڑا خدا ہوں۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں بلکہ اس کے ایگو کا ایک ایکسپریشن بھی تھا۔ مائنڈ سائنسز کے مطابق جب انسان کا ایگو انفلیٹ ہو جاتا ہے تو وہ اپنی پاور اور سپیریورٹی کا جادو محسوس کرتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ اس کا حق ہے کہ وہ سب پر حکم چلائے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے اللہ کی طرف بلایا تو فرعون نے ان کا مذاق اڑایا اور کہا اے حامان، میرے لیے آگ جلا، مٹی سے اینٹیں بنا، میرے لیے ایک اونچا برج تیار کر، شاید میں آسمان کے راستوں تک پہنچ جاؤں تاکہ میں موسیٰ کے خدا کو دیکھ سکوں۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ جھوٹا ہے۔ سوچئے، ایک انسان سمجھتا ہے کہ اینٹوں اور مٹی کی بنی ہوئی عمارت سے اللہ تک پہنچ سکتا ہے۔ یہ اس کے ذہن کا سراب تھا، ایک ایسا خیال جہاں انسان اپنے کنٹرول کو ڈیوائن کنٹرول سمجھنے لگتا ہے۔ نارسسسٹ مائنڈ ایک جھوٹی خودی بناتا ہے جو حقیقت سے عاری ہے۔ وہ ایک ایسی دنیا بناتا ہے جہاں ہر سچ اس کے ایگو کے حساب سے چلتا ہے۔ قرآن کہتا ہے اور اس طرح فرعون کے برے اعمال اس کے لیے خوبصورت بنا دیے گئے اور وہ سیدھے راستے سے روک دیا گیا۔ فرعون صرف ایک بادشاہ نہیں تھا بلکہ ایک نارسسسٹ پرسنالٹی کی علامت تھا۔ نارسسسٹ کے اندر کچھ خاص خصوصیات ہوتی ہیں۔ وہ اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھتا ہے، دوسروں کے دکھ تکلیف کا احساس نہیں کرتا، سب کو اپنے کنٹرول میں رکھنا چاہتا ہے، لوگوں کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتا ہے، اندر سے انسیکیور ہوتا ہے لیکن باہر سے اسٹرانگ نظر آتا ہے۔ فرعون ان تمام ٹریٹس کی زندہ مثال تھا۔ اس نے لوگوں کو کنٹرول کیا، حامان جیسے وزیروں سے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ جب لوگ اس کے خلاف سچ بولتے تو وہ اسے دبا دیتا، کیونکہ نارسسسٹ سچ کا سامنا نہیں کر سکتا۔ لیکن جیسے قرآن کہتا ہے اور فرعون کا چال چلن صرف تباہی تک ہی پہنچا۔ ایگو جب ایکسٹریم پر ہوتا ہے تو تباہی ہی لاتا ہے۔ آخرکار فرعون کا ٹاور بھی گر گیا اور کنٹرول بھی۔ سمندر کی لہروں نے اسے غرق کر دیا اور دنیا کے لیے ایک مثال چھوڑ دی۔ لیکن فرعون مر کر بھی زندہ ہے، ہر اس شخص میں جو اپنے ایگو کے جادو میں گرفتار ہے، جو لوگوں کو نیچا دکھا کر خود اوپر اٹھتے ہیں، جو سچ سے بھاگتے ہیں۔ جب تک انسان اپنے ایگو کو توڑتا نہیں، وہ اپنی اصل ذات کو نہیں پا سکتا۔ قرآن کہتا ہے جو اپنے نفس کو پاک کرے وہ کامیاب ہوا۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ نارسسزم صرف ایک کردار کی خامی نہیں بلکہ ایک روحانی بیماری ہے۔ اس کا علاج صرف عاجزی، اپنی ذات کی پہچان اور اللہ سے تعلق میں ہے۔ بے شک اللہ غرور اور فخر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ اے ہمارے مالک، پس بخش دے ہمارے گناہ اور مٹا دے ہم سے ہماری برائیاں اور موت دے ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ۔ Subscribe. Thanks for watching.